علی بھائی اگلا کوشچن ذاتی نوعیت کا آ گیا پھر ذرا، یا کیا اللہ، آپ علماء سوء اور فرقوں کے مفتیوں کی غلطیوں پر مبنی کلپس بنانا چھوڑ نہیں سکتے؟ علی بھائی بہت ہو چکا ہے، اب عوام الناس کو ان لوگوں کی اصلیت خوب معلوم ہو چکی ہے، مہربانی فرما کر کلپس بنانا بند کر کے دعوت کے کام پر توجہ مرکوز کریں، یہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو فضول بحثوں میں الجھا رہے ہیں، پلیز ان کو سمجھیں اور اپنی ٹیم کو بھی سمجھائیں۔ سمجھ لو جی ٹیم۔ اچھا، بات یہ میرے بھائی کہ یہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا نا، وہ خدشے کی یہاں پہ 1% چانسز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دعوت کے کام سے ہٹ گئے ہوں۔ کیا ان کلپس کی وجہ سے میری کوئی قرآن کلاس مس ہوئی ہے؟ کیا ان کلپس کی وجہ سے ہمارے کوسچن آنسر سیشن سکپ ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ تو چند ایک کوئی چھڑول چھوڑتا ہے تو ایک جواب آ جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھی قرآن کلاس پوری کی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے، مجالس پوری کی پوری اس پہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے پچھلے دنوں بھی میری مجلس نمبر 63 بھی ریکارڈ ہوئی تھی، جو محرم اور کربلا پہ آلموسٹ 6 گھنٹے 20 منٹ کی، اس میں نے بتایا ہے اینڈ پہ جا کے کہ جن علماء کا فتنہ عالمی ہوتا ہے نا، اور وہ فتنہ قرآن و حدیث کے اوپر حملے کی شکل میں ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ننگا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عوام افیکٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں نے گالیاں دی تو میں نے کیا گالیوں کا جواب گالیوں سے دے کے کلپ کو چڑھایا؟ نہیں، مجھے کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے کبھی کسی کی منت ہی ماری ہوئی کہ یار گالیاں تھوڑی ہلکی نکالا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں اور نکالو، ہمارے نام مال میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ کلپ جتنے بھی چڑھ رہے ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے تو نہیں چڑھ رہے، لیکن جب دین پہ حملہ ہوگا ہم کیسے چپ بیٹھ جائے؟ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے ہم اس لیے نہیں روکتے کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس کے بعد تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بالکل اینڈ پہ تو نہیں لٹکے ہوئے نا میرے بھائی، ہم ایٹ لیسٹ اس درجے پہ رہنا چاہتے ہیں جو ایمان کا مضبوط درجہ ہو، حسینی درجہ ہو، کہ آپ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہیں، اور وہ برائی جو کتاب و سنت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ میری ذات کے اوپر آپ دیکھیں کس کس قسم کے لوگوں نے کیچڑ اچھالے ہیں، میں نے کبھی اس کا اس اعتبار سے جواب نہیں دیا، ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ البتہ کوئی دین کا کوئی مسئلہ بگاڑ کے پیش کرتا ہے، کوئی بد عقیدگی قرآن و سنت کا اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں، اور ان جوابات کی وجہ سے یہ ہمارا سائیڈ بزنس چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی، ہزاروں کلپوں میں سے کوئی ایک کلپ آ جاتا ہے۔ باقی آپ کو ہر دوسرے تیسرے چوتھے کلپ کے اندر اگر مولویوں کی بوتھیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا تھم نیلز کے اندر، وہ اس لیے کہ ہم ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے جو فتنہ اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ کہانی بھی آپ کو دین کے بارے میں یہ کروا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ۔ آج تک کسی نے آپ کو کہا کہ جی میں نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہے، آپ نام لیے بغیر اسکول کی کوالٹیز بتا دیں اور اسکولوں کی برائیاں، تو آپ کہیں جی جو اسکول جن اسکولوں میں یہ ہوتا ہے اس میں داخل نہ کرائیں، اور جن میں یہ اچھائی ہوتی ہے وہاں داخل کرائیں، تو وہ کہے گا اللہ نے بندے تو منو بھی پتا ہے، منو اسکول کا نام دس کیڑا اسکول ہے، بتائیں گے نا نام؟ بالکل۔ ادھر تو نہیں آپ کہتے کہ نام کیوں لے رہے ہیں کسی کا برائی سے یا اچھائی سے، اس لیے کہ جب تک نام نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ بھی اگر ہم بدعقیدگی کی بات کریں گے تو جب تک نہیں بتائیں گے کہ یہ عقیدہ اسام الارمین میں لکھا ہے، یہ المحنت علی المفند میں لکھا ہے، یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، یہ حشت بہشت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ نہیں یار آپ کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کو خود بتائی ہیں اور لوگوں کو مارا ہے۔ نہ سر، ایسا نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں تھا تو یہ کتابیں چھپ رہی کیوں تھی؟ یہ بدعقیدگیاں امت کو بتائی کیوں جا رہی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یزید کو رضی اللہ عنہ نہیں لوگ کہہ رہے تھے؟ کہتے تو میں تو جواب دے رہا ہوں۔ تو جواب دینے والوں کے سر پہ آپ جوتیاں مارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بھی رونا بھی نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور ہم آپ کو اس کے جواب میں جوتیاں بھی نہیں مار رہے، ہم علمی دلائل کا جواب علمی طریقے سے دے رہے ہیں۔ تو جب دین پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں مجبوراً یہ جواب دینے پڑتے ہیں۔ اور میں دیکھیں اس ٹائم دنیا میں
جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے مولوی اویلیبل ہیں، کسی اور کے خلاف کلپ بنائے نہ بنائے، میرے خلاف ضرور انہوں نے کلپ بنائے ہوتے ہیں، یا ان کی اپنی ویڈیو بھی ہو تو میرے نام سے ضرور چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے، یا انجینئر محمد علی مرزا کو جواب، یا اس طریقے سے. لیکن ہم تو کسی کا جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وہ گلی محلے کے لوگ ہیں بیچارے، مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جن کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لاکھوں سبسکرائبرز ہیں، جب وہ فتنہ اٹھاتے ہیں، قرآن اور سنت کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ عقائد بیان کرتے ہیں، تو ہمیں مجبوراً بیان کرنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود بھی اب کوئی ڈیٹ بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ہمارا ایک مہذب قسم کا کلپ آیا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. آیا نا کلپ؟ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. 1-1.5 لاکھ کے قریب فیس بک یوٹیوب پہ دیکھا ہے، اور واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں ملینز آف پیپل تک پہنچا ہوگا. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ میرے بھائی، ہم جن چیزوں کا رونا روتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں غلط لکھی ہیں، کرامات کے نام کے اوپر اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کی کتابوں میں جن سے آپ درس دیتے ہیں، ان کو نکالیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے خود وہ سارے واقعات سنا کے کہا کہ یہ دین ہم کافروں کو نہیں پیش کر سکتے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کلپ طارق جمیل صاحب کا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آ گئی ہے کہ ان کا یہ کلپ آیا ہے؟ دنیا میں اس وقت مذہب کے میدان میں ایک ہی چینج آئی ہوئی ہے. کون سی؟ کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ورنہ پہلے تو کسی کو نہیں کلک کیا کہ فضائل سنت میں یہ کچھ لکھا ہے، اور فضائل مال میں یہ کچھ لکھا ہے، اور فضائل صدقات میں یہ کچھ لکھا ہے. اور المحند علی المفند، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے جی ہمیں فخر ہے، ہمارے بزرگوں کے عقائد ہیں، اب وہی علماء فخر والی ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہیں، اور کچھ مہینوں کے اندر ان کے یہ بھی جواب ریکارڈڈ ہے. نہیں المحند کے عقیدے کو بنیادی نہیں، کو رکھ لے تب بھی ٹھیک، نہ بھی رکھے. یہ آیا پھر اس سے اگلا ورژن بھی آیا کہ یار ہمیں کیوں، ہمارے خون کیوں چوس رہے ہو ہمارا خون کیوں پی رہے ہو. آیا نا کلپ؟ ہم کسی کا خون نہیں پی رہے سر. آپ کا خون رس رہا تھا، ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لاس ہو جائے گا، فوراً سے پہلے اس خون کو بند کریں. اور یہ عوام کا جو آپ خون نچوڑ رہے ہیں، یہ بھی نچوڑنا بند کریں. لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں. تو یہ کلپ قطعاً اس طرح کا مقصد نہیں ہوتا، بے فکر رہیں ہم. اور پھر میں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں. مجھے بتائیں اب کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا ہے بتانے والا جو میں نے بتانا ہے یا مجھے بتانا چاہیے تھا اور میں نے نہیں بتایا. اللہ کے فضل سے آج 65 نمبر مجلس چل رہی ہے، ہزاروں سوالات کے جواب آ چکے ہیں. آپ ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جی یہ وہ مسئلہ تھا جو پوری دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور آپ نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی. یہ فرقوں کا بنیادی اختلاف ہے، آپ نے بات ہر مسئلے پہ بول دیا. ٹھیک ہے، اب تو کلپ بنانے کی دیر ہے. نماز غوثیہ رہ گئی تھی، وہ بھی پچھلی بار بتا دیا. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ کو کہہ سکتا ہے، صلاۃ و تسبیح پہ تو آپ کا کلپ ہے، نماز غوثیہ کا طریقہ نہیں بتا دیا وہ بھی. اب تو اس لیول تک بھی چیزیں بتانے شروع کر دی ہیں. استنجے کی سنتیں اور آداب، اور رمضان شریف کے اندر بھی بتا دیا. رمضان کے اندر استنجا کرنے کا طریقہ بتایا نہیں ہے لیکن سمجھا دیا ہے. اور کیا کریں؟ ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی، انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے انڈرسٹینڈ اسلام. تو میں جو اپنی ویڈیوز میں علماء کے بارے میں جتنی باتیں کرتا ہوں نا کہ فلاں، یعنی نام لیے بغیر کہ جس طرح ایک عالم کا یہ کلپ ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، تو وہ ان کے کلپ ڈھونڈ کے نا اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. وہ جو نماز غوثیہ والا تھا نا، وہ کلپ انہوں نے بھی چڑھایا ہے. اچھا، اس تنجے کے طریقے والی ویڈیو بھی ڈال دی بیچ میں. نماز غوثیہ کا طریقہ بھی بار شریعت سے ڈسپلے کروا دیا انہوں نے. اور ختم خواجگان میں یا قاضی الحاجات جو اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکار رہے تھے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے. ہر چیز جو میں بول رہا تھا. اور نماز غوثیہ کا سنت طریقہ، یعنی وہ جو کہتے ہیں اس کو، وہ ایک ان کے عالم دین وہ پڑھ کے سنا بھی رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ بیٹھ کے، وہ بھی انہوں نے ویڈیو ڈال دی ہے سر. اور کیا کریں آپ کے ساتھ لوگ ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نیکی کر کر کے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آپ کھیر پکا کے ہمارے سامنے رکھیں. نہ سر، ہم کھیر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. ہم نے ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ جو کھیر لا کے سامنے رکھتا ہے، دوسرا اس میں چمچ ڈالتا ہے، تیسرا آپ کا منہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک چوتھا پیچھے ہوتا ہے جو تھپکی دے رہا ہوتا ہے کہ گھبرانا نہیں سر، آن لگی جے کھیر.
اور وہ پھر وہ پانچواں بندہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے. یہی کر رہے ہیں, یہی ہے نا, کلپ ڈال دیے, جے پی جیز ڈال دیے, اور کیا کریں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور کیا کر کے بتائیں. آخری درجے میں یہی کر سکتے ہیں نا. تو آپ بے فکر ہیں, ہمارے کام کو کوئی نقصان نہیں اس سے. یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب فتنے, قرآن و حدیث صرف نیکی کے حکم دینے کا نام نہیں ہے, برائی کو روکنے کا بھی نام ہے. یا تو مجھے بتائیں نا کہ قرآن میں صرف کرسچنز کو سمجھانے کے لیے صرف اچھے عقائد ہی بیان ہوئے ہیں, ان کے ایک ایک عقیدے کا نام لے کے اللہ نے رد بھی کیا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا ہے. یہ کہنا کہ یہ اچھائی کا ذکر اتنا کریں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی, یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. ورنہ نبی علیہ السلام یہ تو نہ فرما کے جاتے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. صحیح مسلم کی حدیث, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. اور دل والا تو آخری درجہ ہے, آپ دل پہ ہی رہے نا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ بات سمجھ آئی ہوتی ہے ان کے لیے امتحان بڑا بن جاتا ہے. میں یہ جو کچھ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں, واللہ اس کے اگینسٹ نہ تو میں آپ سے کبھی چندہ مانگا ہے نہ مانگوں گا, نہ دنیاوی منفعت کسی سے ایک رتی کی لی ہے نہ لوں گا. میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. سر یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ایمان کو تیسرے درجے پہ ذکر کر دیا ہے. کیوں کہ نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا ہی اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے, جس کی رگ اللہ کے لیے پھٹکے. لوگ تو اپنے ماں باپ کی گالی سنتے ہیں نا تو گرم ہو جاتے ہیں, اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی. آپ میری یوٹیوب کے کلپ کے نیچے دیکھیں, ہزاروں لوگوں نے تعریف بھی کی ہوئی ہے, تو چند ایک لوگوں نے کتنی کتنی گندی گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں نے تو آج تک گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا, ذاتیات پہ کبھی بھی نہیں آئے. ہاں, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے, ہر وہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے, آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں لال رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے, اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا. لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے, نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے. ہاں ظاہر ہے جی, آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں, کوئی اور کرے تو گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام, تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے, یہ بڑا گستاخ ہے, ان کو امیر المومنین نہیں مانتا. آپ تو ہماری یہ بھی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اپنا تو آپ کا حال یہ ہے. ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی تھی, جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے, ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معزول کر دیا تھا ان کے عہدے سے, اور سہل ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا, اور اس گورنر نے مستعفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی, جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی. صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت, جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے, مولا علی نے نہیں, نبی علیہ السلام نے, اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے. بالکل. بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہو تو آپ کو پتہ ہے, تو یہ کہتے ہیں نہیں. اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں, بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے, یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ نہیں. سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے. یہ نٹوریس ورڈ ہے, یہ نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے. لالچ بری بلا ہے, اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے. ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے, انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں, انہوں نے کہا وہ کیا, وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر 10 علی کیڑی بلا ہے, یعنی آپ حضرت علی کو آن ہی نہیں کر رہے. یہ لال رومال والے نے
تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو؟ تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے, خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے, تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ اور بلا تو اس منوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے. ٹھیک ہے کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منوس بن گیا کہ تیرے اوپر بھی نوست پڑ گئی. تجھے حدیث نہیں یاد ہے صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر اور عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرت کرے گا اپنی پبلک میں؟ تو بغض ہے نا تیرا علی کے اوپر. تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا, اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں تو 10 پھر علی کون سی, علی بھلا کیا ہے, کیا بھلا ہے؟ کیا چیز دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے. بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں, جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی, کیونکہ یہ تو پنجابی ہے. یہ بولنا بھی چاہے نا, اس کو دوبارہ بھی کہنا, یہ ریکارڈ کرا دے قید کے, کہ وہ پنجابی میں تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 پھر علی کے تو کہ بھلا ہے, وہ بھلا. شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بھلا ہی بولا تھا. ظاہر ہے کہ بعض جو مجرم ہوتے ہیں نا, ان کے بھی کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا, اور پھر یہ جو تعویل کی, یہ باطل کی, اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, دیٹس آل. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ, میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا, اس میں یہ جوش میں آیا نا. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا, جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں, توہین تو نہ بیان کریں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں, جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور میں خدا ہوں, هو الحی القیوم, تو مجھے موت نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں. اچھا, اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے, سورہ مائدہ تو اس نے کہنا ہی نہیں تھا, وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتے ہیں نا. کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں. استغفر اللہ, یہ تو کلمات کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے, اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے, وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے, اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا, فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے, اور وہ پیغمبر بھی ہو, وہ جنت میں, وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا, جنت میں ہی جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں. اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں. تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا. فقہ فینا ضرور نفرت رکھو, لیکن فقہ کو تو سیکھو نا. وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے, مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین, اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے. اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا, یار غلطی ہو گئی ہے, میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے. صحیح. اور پھر ان کی وجہ سے پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا, صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک.